الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم سامعین، انشاءاللہ کل رات آنے والا رات شب اسرا ہے، شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے لیے کچھ ان کا بیان ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کتنا انبیاء علیہ السلام نے روانہ کیا۔ لوگ نے پوچھا کہ آپ نے ہم اللہ کا سیٹ پہ دعوت دیتے ہیں، آپ نے اللہ دیکھے، آپ نے اللہ دیکھے، ایک نبی بھی نہ دیکھے نا۔ اس دفعی سوال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بندہ عبد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جان کے لیے بلایا تاکہ اعتراض لوگ ختم۔ آپ پروردگار دیکھے، مطلع میں دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ، سمجھ آگے؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو گیا۔ سورہ اسرا پہلا میں سبحان اللذی، ایک عرب و عجم کا یہ کام ہے کہ کوئی ایک عجیب و غریب کام دیکھے گا نا، سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ۔ معراج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑا عظیم الشان قدرت ہے، جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جان کے لئے بلائے۔ بھائی بہت بڑا بات ہے۔ کوئی نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جان کے لئے نہ بلائے، وہ کوئی نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملاقات نہ کیا۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم الشان انسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے بلایا، جبریل امین نے پیچھے سردار ملائکہ نے روانہ کیا، جنت سے براق روانہ کیا۔ کیا عظیم الشان کام ہے۔ اس کے لیے نے سبحان اللہ، اللہ نے سبحان اللہ ذکر کیا نا۔ پاکی ہے، منزہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے۔ سبحان اللذی اسرا بعبدہ، اسرا معنی رات، رات کا چلنے کے لیے اسرا بولے۔ معراج رات ہو گیا نا، اس کے اندر کیا حکمت ہے کہ دن نہ ہو گیا، وہ رات ہو گیا۔ کبھی اکثر دوست کے ساتھ ملاقات کرے گا، عاشق معشوق ملاقات کرے گا، رات کرے گا نا، فلانی رات میرا آپ کے ساتھ میں وعدہ ہے، عاشق و معشوق ملاقات کرے گا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اسرا رات کا ٹائم پہ معراج ہو گیا۔ دوسری یہ ہے کہ اگر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر، براق کے اندر اوپر بیٹھے گا، قرآن نے حکم کیا کہ یؤمنون بالغیب، ہم کا ایمان بالغیب ہے نا،
خصوص بالخصوص معراج کا واقعہ بہت نادر ہے، بلکہ قرآن نے ذکر کیا۔ اس سے انکار بھی مسجد الاقصی تک کفر ہے، کسی نے انکار کیا، ثبوت قرآن کے اوپر ہے، آگے احادیث مشہورہ کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج نے رات کیا۔ اس کے لیے بتایا کہ عاشق معشوق کا بھی خاص مہمانی کرے گا، خاص بات کرے گا، انہیں رات کرے گا۔ وہ اللہ کے سامنے دن و رات نہیں ہے، نسبت مخلوق کے لیے۔ اسرا نے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بلایا، سیر کس کے اوپر کیا؟ بعبدہ، بندہ کے اوپر میں۔ عبد کیوں ذکر کیا؟ عبد اس کے لیے ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لوگ نے اولوہیت کا نسبت کیا، یا عیسیٰ ابن اللہ ہے یا ثالث ثلاثہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک عزیر ہے، ایک عیسیٰ ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ کوئی شک نہ کرے گا، یہ بھی معراج پہ گئے، شاید یہ بھی اللہ ہے نا، نعوذ باللہ، یہ بھی اللہ ہے۔ وہ اللہ کا مقام کے لیے پہنچ گئے، بتائیے اللہ ہے؟ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے نہ بعبدہ، اپنا بندہ پہ۔ عبدیت کا مقام بتایا رسالت سے بھی اوپر ہے۔ اگر اللہ کا سامنے محبوب ترین اسم عبدیت سے اڑتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کے، یا سبحان الذی اسرا برسولی، سبحان الذی اسرا بنبی، بتائے رسالت سے عبدیت کا مقام بھی اوپر ہے۔ اس کے لیے عبد کا رجوع ہے اللہ کے لیے، غلام کا رجوع مالک کے لیے ہے نا، اور رسول کا رجوع اللہ سے مخلوق کے لیے ہے۔ ارسال ہے نا، ارسال، فلان رسول خدا ہے، اللہ نے بھیجوا دیا نا، عروج ہو گیا، نزول ہو گیا۔ اور عبد وہی ہے کہ وہ اپنا مولا کے لیے نسبت ہے، بس مولا کے لیے نسبت ہے۔ رسول کو لوگ کے ساتھ میں واپس رجوع کیا، لوگ کے لیے دعوت خلق کے لیے آ گیا نا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنے محبوب ترین نام عبد ہے، اور عاجز ترین نام بھی عبد ہے نا، غلام۔ عربی میں عبد غلام کے لیے بولے۔ بھائی غلام کا کیا اختیار ہے؟ نسبت ہر وقت اب نہ سید کے لیے ہے، بادار کے لیے، نہ مال ہے، نہ زندگی ہے، سب مالک کا ہے نا۔ نبی علیہ السلام بھی ہر جگہ نے، ہر چیز میں اللہ کے لیے نسبت کیا۔ موسیٰ نبی علیہ السلام فرعون سے ہجرت کیا، دریائے نیل کے لیے پہنچ گئے، پیچھے فرعون آ گیا، فوج آ گیا، قوم نے بتایا کہ ابھی ہم پکڑے گا، بس ختم۔ وہ موسیٰ علیہ السلام بتایا معی اللہ، ہم کے ساتھ اللہ ہے، ان معی ربی سیہدین، معی ربی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلا اپنا نام ذکر کیا، بعد رب ذکر کیا۔ غار حرا کے اندر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے، اے رسول اللہ کا قدمون کے لیے دیکھے گا، فوراً ہم دیکھے گا۔ نبی علیہ السلام کہا ان اللہ معنا، اللہ ہم کے ساتھ ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نے تفویض اللہ کیا، اپنا نام نے پہلے نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بتایا ان معی ربی سیہدینی، ہم کے ساتھ اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام ان اللہ معنا، اللہ ہم کے ساتھ ہے۔ کیا خوبصورت رسول اللہ علیہ وسلم نے تفویض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ کا تفویض مالک کے لیے ہے نا، اپنا جان نے اللہ کے لیے سپرد کیا۔ وہ اللہ نے آگے کیا
اس سے بعد میں اپنا جان نے ذکر کیا. اس کے لیے عبدیت مقام بتایا رسالت سے بھی اوپر ہے. رسالت رسول کا رجوع مخلوق کے لیے ہے، عبد کا رجوع خالق کے لیے ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کے لیے بعبدہ ہی نسبت کیا. میرا بندہ، خاص میرا، کسی دنیا کا بندہ نہیں، کسی کا احتیاج نہیں، کسی کے لیے اس کا تمنا نہیں، خاص میرا بندہ ہے. میں جانتے وہ جانتا، بس اللہ تبارک و تعالی نسبت بندگی کیا. وہ عبد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیلن، ادھر ایک تنوین ہے، لیلن صرف کا قانون ہے، تقلیل کے لیے بہت تھوڑا زمانہ کے اندر، تھوڑا ٹائم پہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ویسے حساب دنیا کرے گا. بتایا تقریباً 18 سال ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب رات میں نہ ہو گئے. لیلن اے لیلن قلیلاً، تھوڑا ٹائم نے، مدتاً قلیلاً. اور کیا خوبصورت جگہ سے روانہ ہو گیا، کس خوبصورت جگہ پہ پہنچ گئے. من المسجد الحرام، مسجد حرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا. اور خاص کر بعد میں نیک بخت خاتون نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، علی کرم اللہ وجہہ کا بہن ام ہانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ پیار ہے. ان کا گھر سے اس زمانہ میں مسجد حرم ہے نا، اس آگے پیچھے گھر ہے. ادھر ابھی بھی وہ جگہ معلوم ہے، معراج کا جگہ تک تھوڑا 4 انچ اوپر کیا ہے، اتنا جگہ. لیکن وہ ظالم لیگ نے اوپر میں قرآن کا وہ الماری نے اڑا کیا کہ کوئی نہ دیکھے گا. ہم ہر سال پہلے دیکھے کہ یہ جگہ معراج کا جگہ ہے نا. لیلن تھوڑا ٹائم پہ من المسجد الحرام، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر نے اللہ بنایا مکہ معظمہ نے بنایا. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اقصی کیوں بولے؟ دور ہے مکہ سے، اقصی دور جگہ کے لیے، مکہ سے دور ہے. اس کا بنیاد بھی ابراہیم علیہ السلام رکھے، لیکن بعد میں لوگ خراب کیا، ویرانہ کیا. بعد میں داؤد علیہ السلام نے ان کا دیوار میوار سیدھا کیا. وہ ہے بنا 40 سال بعد مسجد اقصی، مکہ معظمہ سے بعد، مسجد حرام سے بعد 40 سال بعد میں وہ آباد ہو گیا. وہ تحولات زمانہ میں مسجد اقصی نے بخت نصر بھی گرا دیا، اور زمانہ کے طول کے ساتھ بھی بہت تحولات اس کے اوپر آئے. اور مسجد اقصی میں دنیا کے اندر میں حرم محترم مکہ سے دویم فضیلت ہے، دوسری فضیلت ہے وہ مسجد اقصی کے اندر ہے. حدیث شریف میں کسی نے 2 رکعت نماز مسجد اقصی کے اندر پڑھے، بس گناہ سے فارغ ہو گئے، گناہ سے فارغ ہو گئے. بہترین مکان ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ہجرت کیا 16 یا 17 مہینہ کیا مکہ معظمہ سے اللہ پاک بتایا کہ مسجد اقصی کے لیے نماز پڑھو، تعلفاً للیہود، تاکہ یہود لوگوں کا دل نرم ہو جائے گا کہ دیکھو ہم کو یہ نبی بھی ہم کا مسجد کے لیے، مسجد اقصی کے لیے نماز پڑھے. من المسجد الاقصی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. وہ بہترین شام کا سرزمین ہے، پھل زیادہ ہے، عبادت کا برکت بھی زیادہ ہے، اور پل بھی زیادہ ہے. دنیا کے اندر شام کے اندر میں بہترین پل شام کے آگے پیچھے. اور حکمت کیا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بتایا جاؤ مسجد اقصی کے لیے. مسجد حرم سے ڈائریکٹ
معراج نہ کیا. حدیث شریف میں ہے کہ زمین قیامت شام کا زمین ہے. قیامت کا بھی اللہ نے برپا کرے گا، زمین شام پہ ہو جائے گا. ادھر اللہ کا حکمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم رکھے تاکہ لوگ کے اوپر ٹھنڈا ہو جائے گا. ورنہ حدیث شریف میں تبدل الارض زمین تبدیل ہو جائے گا، پتل بن جائے گا، گرم ہو جائے گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر قدم رکھے تاکہ قیامت کا لوگوں کے اوپر وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ورنہ ڈائریکٹ کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عروج کرے گا. اس کے لیے کہ قیامت کا لوگوں کے اوپر میں زمین شام، سرزمین شام ٹھنڈا ہو جائے گا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا کہ ہم اس کے لیے دکھائے گا اپنا قدرت. نبی علیہ السلام میں اللہ کا ہر قدرت کے اوپر ایمان ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بتایا یا اللہ مردہ کس طرح زندہ کرے گا؟ ہاں اللہ بتایا وَلَمْ تُؤْمِنْ، ایک بات کے اوپر آپ کا ایمان نہیں ہے کہ میں مردہ زندہ کریں. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں دیکھے گا ایک علم ہے کہ انسان کے لیے حاضر ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا. ایک عین الیقین، آنکھوں کے ساتھ دیکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا قدرت ہے، کتنا عجائب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ایمان ہے، لیکن آنکھوں کے اوپر بھی دکھائے گا. جنت دیکھو، جہنم دیکھو، بیت المقدس دیکھو، فلان جگہ دیکھو، فلان جگہ دیکھو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بڑا احسان ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس کے اوپر کوئی کسی کا انکار ہے، نعوذ باللہ منہا کافر ہو جائے گا. قرآن کا نص کے ساتھ ثابت ہے. اور عجائبات و غرائب و اللہ تبارک و تعالی راستہ کے اندر میں کتنا آسمان، 7 آسمان ہو، جنت بھی دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم بھی دیکھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے انعام کیا، خاص انعام ہے کہ ایک نبی نے نہ بلایا اپنا جان کے لیے. دوسرے ہر نبی ہے، لیکن ہر نبی امام الانبیاء نہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا، اور ہر نبی اللہ کا نبی ہے، لیکن وہی ہم کا نبی ہے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کتنا عرض کیا، رب ارینی رب ارینی رب ارینی، بہت سوال کیا. اس سیٹ پہ جواب ہے لن ترانی. شاعر کیا خوب شعر پڑھے، موسیٰ بیک تجلی صفاتی ظہور شرفت تو عین ذات مینی گری ادھر تبسمی. موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک تجلی موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو گئے. فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ کے لیے ہو گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتنا اثر کیا کہ وہ گر گئے. وہ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سامنے کھڑا ہے بلا کیف، تبسم کے ساتھ ہے. کوئی اس طرح نہیں ہے کہ بیہوش ہو جائے گا، کہ وجد اس کے اوپر آئے گا. ہاں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے. نبی علیہ السلام ابھی اپنا حالات بیان کرے گا معراج کا. اوتیت بالبراقی، میرا کے لیے آگے جبریل امین نے لے براق کے لیے، براق کیوں مانا کل برق نہیں ہے، وہ بادل کے اندر اس طرح ہو جائے گا. اتنا سرعت ہے اس کا کل برق. بجلی کو بھی اتنا سرعت نہیں ہے کس طرح برق کا ہے نا. براق کے لیے براق بولے اس کے لیے کہ کل برق. رفتار اس کا مد بصری، نبی علیہ السلام بتایا کہ اس کا چلنا اس طرح ہے کہ انسان کا ایک آنکھ کام کرے گا ادھر قدم رکھے گا. براق کل برق. ابیضن، سفید رنگ، فوق الحمار، گدھا سے تھوڑا اوپر، دون البغل، خچر سے تھوڑا چھوٹا.
اس طرح ایک شکل میں دابا آ گئے، براق آ گئے. یدعو حافرتہ عند منتہا تربی، ایک قدم ادھر رکھے گا، دوسرے قدم کے آنکھ کام کرے گا ادھر رکھے گا. فرکبت، نبی علیہ السلام بتایا میں اس کے اوپر سوار ہو گیا. فسار بی حتی اتیت المقدس، پہلا منزل میرا بیت المقدس ہو گیا. میں آیا، پہلا منزل ہم کا بیت المقدس ہو گیا. فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الانبیاء، اور انبیاء بھی براق کے اوپر سواری کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ پہنچ گئے. میں حدیث سے معلوم گیا کہ وہ انبیاء کوئی جگہ پہ وہ براق بند کیا، جبریل امین بھی ادھر بند کیا. وہ بھائی بانگنے والا چیز نہیں، ملک ہے نا، نہیں، یہ عالم اسباب ہے. عالم اسباب، دنیا عالم اسباب ہے. اس طرح کام کرو، سبب کے ساتھ کام کرو. یہ نبی علیہ السلام بتایا کہ جبریل امین نے وہی جگہ پہ براق بند کیا، کوئی جگہ اور انبیاء نے بند کیا. ثم دخلت فصلیت فیہ رکعتین، 2 رکعت نماز. بھائی یہ نماز فرض ہے یا سنت ہے؟ ہاں نفل ہے، نفل ہے. اس کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے بعد فرض نماز لیا نا، یا بھی جانے کا ٹائم پہ نماز فرض نہ ہو گئے، اور اللہ کے ساتھ ملاقات ہو گئے جل جلالہ کے ساتھ میں، اس سے بعد نے اللہ حکم کیا نا. یہی نماز نفلی ہے. نماز نفلی نبی علیہ السلام اس کے لیے کہ نماز فرضی خو اس وقت ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معراج ہو گئے، بات ہو گئے، نماز ادھر لازم ہو گئے. اب اس طرح سے خو نماز نہیں ہے، ادھر نماز نفلی پڑھے. فجانی جبریل، ہم نماز پڑھے با جماعت انبیاء علیہ نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، میں راستہ پہ جا رہے موسیٰ علیہ السلام میں قبر کے اندر دیکھا، کشف القبور، قبر کے اندر میں دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام نماز کے اوپر کھڑے. اولیاء انبیاء قبور کے اندر بھی نماز پڑھے گا، لیکن قرۃ العین، اس کا آنکھوں کا ٹھنڈک اس کے ساتھ ثواب نہ ملے گا. وفات سے بعد اگر آپ نماز سبحان اللہ پڑھے گا، کوئی اور پڑھے گا ایصال ثواب کے لیے ہو جائے گا. لیکن اگر میت قبر کے اندر نماز پڑھے گا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے گا، اس کا خوشی ہے، خوشی کا واسطہ. نبی علیہ السلام بتایا ایک لال چھوٹا پہاڑ، اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام ادھر نماز کے اوپر کھڑے. بیت المقدس پہ پہنچ کے موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. عرش عظیم شان تک گیا، واپس آیا، جانے آنے کے دونوں کے اندر میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی. انبیاء اولیاء کا ارواح کے لیے اللہ نے طاقت دیا. ادھر قبر کے اندر دیکھیں، ادھر میں ابھی آئے گا، ادھر میں مسجد اقصی کے اندر نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھے. آگے آسمان کے اندر بھی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہوئے کہ مہمان کوئی جگہ پہ جائے گا، کچھ کھانا پینا ضرورت ہے نا. جبریل امین میں مہمان مسجد اقصی ہو گئے، 2 کپ میرا کے لیے لے آیا. ایک کے اندر شراب ہے، وہ حلال شراب ہے، اس دنیا کا جنت کا شراب ہے. ایک کے اندر میں دودھ ہے. دونوں پکڑے میں رکھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا طرف سے مہمانی ہے آپ کے لیے، ہم اپنے چائے دیتے ہیں نا. وہ نبی علیہ السلام فاخترت اللبن، میں دودھ پسند کیا. جبریل امین نے بتایا اصبت الفطرۃ، بالکل اچھا کام کیا. اگر آپ نے شراب پیا سب امت آپ کا گمراہ ہو جائے گا. دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، میرا کے لیے وہ باقی دودھ دیا. میں دودھ پیا، میرا انگلوں سے دودھ نکلے، پاؤں کا انگلی سے دودھ نکلے. فما بولتا ہوں یا رسول اللہ، یہ خواب نے کیا تعویل کیا؟ بتایا العلم، عمر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ مقصد دودھ ہے لیکن مقصد علم ہے.
اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زد فزد اور علم دیا اور علم دیا اور علم دیا. دودھ خواب پہ اندر دیکھو، مقصد یہ ہے کہ علم ہے. نبی علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ علم دیا. بتائے ثم عرج بی الی السماء الدنیا، آسمانی دنیا کے لیے ہم بیت المقدس سے روانہ ہو گئے. فاستفتح جبریل قیل له من انت فقال جبریل قیل ومن معك قال محمد. ان کے لیے آسمان کا ملائکوں کے لیے پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم ادھر سے آئے گا. کون ہے؟ ہر دروازہ کے لیے بواب ہے، چوکیدار ہے آسمان کا، تاکہ شیطان نہ آئے گا. رجوما للشیاطین. وہ کون ہے؟ جبریل. ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقد ارسل الیہ، اس کے لیے رسالت پہنچ گیا. ان کے لیے پتہ ہے کہ ایک رسول پیدا ہو جائے گا کہ نام محمد ہے. ابھی وہ آ گئے، وہ رسول ہو گیا، آسمان پہ آ گیا. قال قد ارسل الیہ، ہاں اس کے لیے رسالت کا اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچایا، اور اب بھی اللہ کے ساتھ اس کے ملاقات کے لیے آ رہے. ففتح لنا، دروازہ فوراً ہم کے لیے کھلے. فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، پہلے آسمان کے اندر میں دیکھے اپنا بابا جی آدم علیہ نبی علیہ السلام. خوشروئی انسان ہے. آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا استقبال کے لیے پہلا آسمان پہ آیا. میرا وہ پیارا بیٹا آ رہے، وہ بیٹا میرا آ رہے. چلو آدم علیہ نبی علیہ السلام سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کے لیے آیا، نبی علیہ السلام کا استقبال کی. فرحب بی ودعا لی بخیر مرحبا اہلا وسہلا. مانا رحبہ کی کل زمین پہ آ گیا. آپ نے بہت بہترین جگہ پہ آیا. بہت بڑا زمین ہے، آسمان بہت کشادہ جگہ ہے. مرحبا اہلا وسہلا بخیر، دعا کیا. آدم علیہ السلام دعا، ودعا لی بخیر، خیر کا دعا کیا. اللہ آپ کا کامیاب کرے گا بیٹا. آدمی اپنا بیٹا کے لیے دعا کرے گا نا، یا اللہ میرا بیٹا کامیاب کرو، امتحان کے اندر کامیاب کرو، علم کے اندر کامیاب کرو. ابو میں مشفق ہے، آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیا. ثم عرج بنا الی السماء الثانیۃ، اس طرح دوسرے آسمان پہ اس طرح طلب کیا، دروازہ ٹک ٹک کیا. مانا انت کون ہے؟ جبریل. کون آپ کے ساتھ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایا اس کا رسالت اللہ نے روانہ کیا؟ ہاں بالکل روانہ کیا. فَإِذَا أَنَا بِإِبْنَيْ خَالَتِي یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام، دونوں خالہ کا بیٹا ہے. بنا بر اختلاف، کچھ بتایا خالہ کا بیٹی کا بیٹا ہے، کوئی بتایا نہ عیسیٰ علیہ السلام مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا بہن یحییٰ علیہ السلام کا والدہ، عیسیٰ علیہ السلام کا والدہ، دونوں بہن ہے. خالہ کا، دونوں خالہ کا بیٹا نے دونوں ادھر ہے، استقبال پہ ہے. فرحب بی ودعا لی بخیر. بھائی انبیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی ہے، اس کا کیا غم ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی دعا کیا. السماء الثالث، تیسرے آسمان پہ ہم روانہ ہو گئے. سفر ہے لمبا، خوشی کا سفر ہے، دوست کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہے. فاستفتح جبریل، وہ طلب کشادگی، گیٹ کھولو. کون ہے؟ جبریل ہے. ساتھ کون ہے؟ محمد علیہ السلام. فیضان نبی یوسف، خوشرو انسان آ گیا. نحن نقص علیک احسن القصص، قرآن کے اندر ایک قصہ کے لیے اللہ احسن نہ بتایا. نحن نقص علیک احسن القصص، خوشرو قصہ میں آپ کے لیے بیان کرے گا. وہ بھائی قرآن سب خوشرو ہے. بتائے وہ قصہ والا کہ کوئی ہے نا، اس بھائی وہ خوشرو ہے. اس کے قصہ کے لیے بھی اللہ نے خوشرو بتایا. نحن نقص علیک، نبی علیہ السلام خود بھی صفت کرے گا. وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرُ الْحُسْنِ، عدد دنیا کا حسن ہے، عدد دنیا کا حسن. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں دیکھے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ دیا، اور اس کے لیے عدد دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا دیا؟ سب دنیا کا حسن دیا.
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبان ہمہ دارند تو تنہا داری. یوسف علیہ السلام کے لیے ادھا دنیا کا حسن اللہ نے دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اسمان و زمین و جنت کا حسن بلا تحاشا دیا. تفسیر قرطبی والا بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن با کمال پورا ہم کے لیے معلوم نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہم کانکون کے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن مشاہدہ کرے گا. اللہ نے کچھ اس کے اوپر پردہ ڈال دیا کہ ہم کا اندازہ طاقت پہ. ابھی خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھو. کچھ آدمی بتائے کہ داڑھی سفید ہے, کچھ نے بتایا یہ ہے مختلف دیکھے گا نا. یہ انسان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حسن نہ دیکھے, انسان کا اپنا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیشہ کے اندر دیکھے. یوسف علیہ السلام کے لیے شطر دیا, دنیا کا ادھا حسن دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب دنیا و مافیہ کا حسن دیا. وہ بھی دعا کیا. ثم عرج بنا الى السماء الرابع, چوتھا آسمان پہ ہم عروج کیا. فاستفتح جبریل فقیل, وہی واقعہ کون ہے؟ جبریل ہے. ساتھ کون ہے؟ محمد علیہ السلام. ادھر ہم گئے. ففتح على فیضا نبی ادریس, ادریس علیہ السلام چوتھا آسمان کے دے وہ زندہ ہے. ادھر زندہ ہے, سر نے روح کے ساتھ نے. عیسیٰ علیہ السلام بھی جسمانی و روحانی ہے. ادریس علیہ السلام بھی ادھر زندگی کرے گا جسم و روح کے ساتھ میں. ادھر ادریس دعا کیا میرا کے لیے بخیر. بعد میں پانچم آسمان کی سیٹ میں عروج کیا, منزل پانچم آسمان. اس طرح بھی دروازہ ٹک ٹک کیا. جبریل امین نے اور ملک نے پوچھے کون ہے؟ جبریل ہے. ساتھ کون ہے؟ محمد علیہ السلام نے. فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ, ہارون علیہ نبی علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کا بھائی. وہ پانچم آسمان کے اندر میں ملاقات ہو گئے. علی کرم اللہ وجہہ کے لیے نبی علیہ السلام بتایا انتا منی بمنزلت ہارون الی موسیٰ. آپ اس طرح میں کس طرح مددگار موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام میں, آپ بھی میرا اس طرح مددگار ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو نا بتائے دنیا کے اندر سخی کون ہے؟ بتائے سخی کہ موسیٰ علیہ السلام ہے. کس طرح سخی ہے بھائی؟ یا اللہ میرا بھائی میرے ساتھ رسول بناؤ. افصح لسانا منی فارسلہ معیا. بھائی کے لیے کبھی ترقی کا خوش نہیں ہے, بھائی ترقی کے اوپر خوش نہیں ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا یا اللہ ہارون علیہ السلام میرا بھائی ہے, میرا ساتھ روانہ کرو. بتائے بہترین سخی موسیٰ علیہ السلام ہے. اس کے لیے نبوت بھی طلب کیا, معیت بھی طلب کیا, ورنہ دنیا کا معاملات اسے رہے. پرسرات بلخ سے میرا کے لیے کسی نے فون کیا. وہ 5 بھائی ہے بھی بلخی صاحب کا اولاد, لیکن ایک شریف بیٹا ہے, عالم ہے, بس فوٹو اسٹیٹ ہے بلخی صاحب کا. بتایا میرے بھائیوں نے میرا گھر سے نکال دیا, میں بہت خوش ہے. کرایہ گھر پہ سکونت کرے گا, سالکین آئے گا, ابو کا مریدین آئے گا, مسائل. بتائیں کیوں؟ بتائیں وہ ابو فوت ہو گیا, سب سے پہلا دشمن بھائی ہے, سب سے پہلا. وہ بلخ سے میرا کے لیے فون کیا. ابھی موسیٰ علیہ السلام کتنا سخی ہے. یا اللہ ہارون علیہ السلام میرا وافصح منی لسانا, کبھی کوئی آدمی کمی نہیں, میں بہت بڑا مقرر ہے. موسیٰ علیہ السلام کیا بتائے, اس کا زبان بہت فصیح ہے. یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی فرعون کا سامنے چھوٹا بچہ ہے نا رکھے, وہ لمبا واقعہ ہے. فرعون بتائے یہ میرا دشمن ہے, اس کا داڑھی پکڑے اس طرح کیا, یہ میرا دشمن ہے. گزرا نے بی بی نے بتایا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے, تو میں امتحان کرے گا. اس کے لیے ایک کولا رکھے, ایک سونا رکھے. کبھی وہ پیغمبر ہے بچپن سے, ہر نبی بچپن سے ہوشیار ہے, عاقل ہے, دانا ہے. اس نے سونا کے لیے یاد کیا. جبریل امین بتایا میں اتنا سرعت پہ آ گیا
اتنا سرعت کی دو جگہ میں سخت سرعت کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں پہ ڈال دیا. بہت سرعت تیزی کے سے آتا ہے کہ تا زمین پہ نہ میں پکڑے ہوا کے اندر یوسف علیہ السلام. دوسرے سرعت میرا کبھی موسیٰ علیہ السلام عاد کیا کہ میں سونا اٹھائے گا, میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے چلو موسیٰ کا عاد الگ دوسری سیٹ پہ کرو. میں آگے موسیٰ کا عاد میں پکڑے, وہ چھوٹا بچہ ہے وہ کولا پکڑے, عاد جل گیا, وہ منہ پہ ڈال دیا, بچہ ہر چیز منہ پہ ڈالے, اس کا زبان جل گیا, اس کے اندر تھوڑا لکنت پیدا ہو گیا. یا اللہ میرا زبان کے اندر میں تھوڑا لکنت ہے, میرا بھائی میرے ساتھ روان کرو. وہ افصح منی لسانا, بہترین زبان ہے اس کا, فصیح ہے, مقرر ہے نا. بتایا نبی علیہ السلام فیضا نبی ہارون, میرا کے لیے دعا بھی کیا, مصافحہ بھی کیا, مرحبا بھی بتایا, اہلاً و سہلاً. ثم عرج بنا السماء السادس, چھٹا آسمان پہ روانہ ہو گئے, ادھر روانہ ہو گئے. اس طرح واقعہ ہو گیا, دروازہ نے ٹک ٹک کیا, جبریل امین کے لیے گیٹ کھولے, اور فیضا نبی موسیٰ, دیکھے کوئی موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہے, وہ ادھر کھڑا ہے, استقبال کے لیے آیا. فرحب بی ودعا لی بخیر ثم عرج بنا الى السماء السابعہ. آج بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ واپس بھی ذکر ہو جائے گا. قد بعث الیہ فیضا نبی ابراہیم, ساتوں آسمان کے اندر ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام, ادھر ابراہیم علیہ السلام. فیضا هو مستند الى بیت المعمور, کعبہ کا حجاب برابری میں ملائکہ کا کعبہ ہے, ملائکہ کا کعبہ, بیت المعمور بولے. قرآن لوح محفوظ سے نازل ہو گئے, بیت المعمور پہ آ گئے, بعد میں آہستہ آہستہ دنیا پہ آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ویسے بھی ادھر بھی کعبہ بنایا, ادھر بھی کعبہ کے ساتھ بیٹھے, کعبہ کے لیے تکیہ کیا, بیت المعمور کے لیے. وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُ كُلَّ يَوْمٍ بیت المعمور 70,000 ملکاً ثم لا يعودون الیہم. بھائی بیت المعمور ملائکہ کا کعبہ ہے, لیکن ملائکہ اتنا زیادہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ سے نافرمانی بھی نہ کرے گا. اس کا عدد بھی معلوم نہیں ہے کتنا ملائکہ, الا اللہ, اللہ کے لیے معلوم. لیکن ایک مرتبہ ایک دن میں 70,000 ملائکہ طواف کرے گا, قیامت دن تک ان کے لیے نمبر بعد میں نہ ملے گا. اب یار ہم کے ساتھ کتنا احسان ہے, روزانہ طواف کرو, روزانہ مہینہ بھی طواف کرو, دن بھی طواف کرو, رات بھی طواف کرو, کوئی ممانعات نہیں ہے, بد نصیبی نہیں ہے, ہر وقت کعبہ پہ جاؤ طواف کرو. لیکن ملائکہ ایک مرتبہ طواف کے سب عمر یعنی قیامت دن تک ان کے لیے نمبر بعد نہ ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے اللہ نے کتنا انعام کیا. کعبہ شریف پہ جاؤ, طواف شروع کرو. ثم ذهب بی الی سدرۃ المنتہی, ایک درخت ہے, عرش عظیم شان تک اس کا شاخ ہے, منتہا. فیضا ورقها کاذان الفیل, وہ بتائے اس کا پتی ہے کس طرح ہاتھی کا کان ہے, اس طرح شکل پہ ہے, ہاتھی کا کان ہے اس کا. اور اس کا پھل, یہ مٹکے نہیں پانی ڈالے گا نا, وہ مٹی سے بنا ہے بڑا بڑا, کس طرح آم ہے چھوٹا ہے نا, وہ ایک ہر ایک آم اتنا ہے کس طرح وہ پانی کا مشک ہے یا وہ مٹکے ہے, اتنا بڑا بڑا پھل ہے اس کا. فَلَمَّا غَشَّهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشَّهَا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو نورانیت سدرۃ المنتہا کے اوپر اس طرح ظاہر ہے کہ وہ اس طرح پکڑے اللہ کا نور, اللہ کا نور اس کے لیے متوجہ ہے. کس طرح آدمی ڈوب ہو جائے گا پانی کے اندر نہیں, یا بیہوش ہو جائے گا آدمی, سدرۃ المنتہا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص نور ہے. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّاهَا, چھپایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کے اندر میں, بالکل نور کے اندر میں. فَمَا أَحَدٌ مِّن خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَن يَصِفَهَا مِنْ حُسْنِهَا, کسی کا طاقت نہیں ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا کا صفت کرے گا. اتنا حسین نے اللہ درخت پیدا کیا, کسی کا جرأت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے اس کا حسن کا بیان کرنا, کسی کے لیے طاقت بھی نہیں. فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ مَا أَوْحَىٰ, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کے لیے وحی کیا.
وفرض علی فی کل یوم و لیلۃ 50 صلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نماز میرے اوپر لازم کیا. فنزلت، میں پیچھے آ گیا واپس. حتی انتہیت الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آخری آسمان کے اندر ہے، میرا استقبال پہ کھڑا ہے، ابھی بھی کھڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام ما فرض ربک علی امتک قلت 50 صلاۃ کل یوم و لیلۃ، کیا چیز فرض کیا آپ کے اوپر؟ 50 نماز. موسیٰ علیہ السلام بتایا کہ طاقت نے ہمیں تجربہ کیا. ادھر علم موسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سے زیادہ نہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجربہ ہو گیا. میرا امت کے اوپر 50 نماز لازم ہو گیا، کسی نے نہ کیا. ربع زکوٰۃ نازل ہو گئے، کسی نے زکوٰۃ نہ دیا. چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عرض کرو. دو علت ہے ادھر میں، دو علت ہے. ایک یہ ہے بتائے کہ موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے واپس ایک منور ہے نا، نور سے آ گئے. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی پرتا ہو گیا، وہ بھی خوش ہو گیا کہ اللہ کا نور میرا کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ پہ. جاؤ بھائی اور نور لے آؤ نا، جاؤ اور نور لے آؤ نا، جاؤ اور نور لے آؤ. دوسرے مسئلہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور کے اوپر ایک دن کھڑا ہے، اللہ کے ساتھ بات کرے گا. اس کا دل پہ خطرہ آ گیا، انسان ہے، میرے سے اللہ کے لیے کوئی قریب نہیں ہے، میرے سے اللہ کے لیے قریب نہیں ہے کوئی. اللہ پاک نے دیکھا ہے کہ دیکھو قریب آ رہے جا رہے، میرے دربار پہ آ رہا ہے جا رہے. اور اپنے دنیا کے اندر ہم تجلی کیا، بے ہوش ہو گئے، میرے سامنے کھڑا ہے، آ رہے جا رہے. کس طرح ایک انسان اپنا گھر ہے، ایک انسان غیر ہے. غیر بیٹک کے اندر بٹھائے گا، لیکن اپنا سسرال ہو، سسر و سالہ گھر کے اندر بٹھائے گا نا، قریب ہے نا. دیکھو قرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھا آپ نے بتایا کہ کوئی طور پہ میرے سے اللہ کے لیے کوئی قریب نہیں، ابھی قریب دیکھو. دوسرے بتایا موسیٰ علیہ السلام کا یہ تمنا کہ اللہ کے پاس جا رہے، نورانیت آئے گا اس کے ساتھ میں. عطار کا دکان پہ بیٹھو، خوشبو ملے گا یا نہ ملے گا؟ کبھی انسان خوشبو لگائے گا، دوسرے آدمی کے لیے بھی اس کو خوشبو کا اثر پہنچے گا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات سے آئے گا، تبدیل ہو گیا، خوشرو ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی خوشرو ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ملاقات ہو گیا، ہزارہ گنا اور خوشرو ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہ فیض ملے گا. کدھر سے آیا؟ فلان حج سے آیا، میرا کے لیے بھی دعا کرو نا. فلان کدھر سے آیا؟ پیر صاحب سے آیا، او ہو پیر صاحب سے فیض لیا، میرا کے لیے کچھ بھی دے دو نا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض و برکات. موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے خوش ہے کہ باہر بھی جاؤ، واپس وہ آئیو کہ میں بھی مستفیض ہو جائے گا، مستفیض ہو جائے گا. قال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وإني قد بلوت بني اسرائیل. ہم امتحان ہو گئے بنی اسرائیل کے. اللہ کے لیے جاؤ، دعا کرو کہ خفت کرے. 5 ساقط ہو گئے، بعد میں گئے 5 ساقط ہو گئے، بعد میں گئے 5 ساقط ہو گئے، ہاں پورا 5 ہو گئے. اللہ بتایا کہ 5 ہے لیکن 50 نماز کا ثواب ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. فرجعت الى ربی، اے ربی فخفف عنی فحط عنی 5. جا رہے میں موسیٰ علیہ السلام بعد میں میرا کے لیے بتائے نہیں اور بھی تخفیف طلب کرو. فلم ازل ارجع بین ربی و بین موسیٰ، یہ دونوں میرا غایا و مغایا. اللہ کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. 5 حتی قال یا محمد ہی 5 صلاۃ فی کل یوم و لیلۃ بکل صلاۃ 10. ہر نماز کے ساتھ میں 10 نیکی ہے، 10 ثواب ہے. فتلک 50 صلاۃ، خود بخود 50 ہو، 50 نماز کا ثواب آپ کے لیے ملے گا. ومن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له حسنۃ. کسی نے ارادہ خیر کیا، نیکی کا ارادہ کیا، ابھی بیٹے میں ہم جا رہے مسجد میں، فوراً اللہ ملک کے لیے بتا اس کا ثواب لکھو. عمل بھی نہ کیا، مسجد پہ نہ گیا. ومن فإن عاملت کتبت له 10. اور بعد نماز پہ جائے گا 10 اللہ لکھے گا. ومن ہم بسیئۃ ولم یعملها لم تکتب. برائی کا نیت کیا، کب تک عمل نہ کیا، اللہ
آپ کے اوپر گناہ نہ لکھے گا. فَإِنْ عَمِلَتَا كَتَبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً كُتِبَتْ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ. ایک برائی کا ایک عذاب ہے بس, نیکی کا ایک کا ثواب 10 پہ ہے. فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَىٰ علیہ السلام, آخری مرتبہ. فَأَخْبَرْتُ ارْجِعْ فَاسْأَلْ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. 5 نماز بھی نہ پڑھے. ابھی آج کل بھی دیکھو نا, صبح نماز عشاء کا نماز لوگ چھوڑ دیا بس. ویسے بھی کوئی سب دن رات کا نہ پڑھے. شیطان نے, ایک آدمی سفر پہ جا رہے, شیطان بھی اس کے ساتھ, میں بھی سفر پہ جا رہے ہیں, ہاں, وہ صبح نماز نہ پڑھے, ظہر بھی نہ پڑھے, عصر بھی, مغرب, عشاء. وہ بتائے میرا آپ کے ساتھ دوستی ختم ہو گیا بھائی. میں شیطان ہے, ایک نافرمانی اللہ سے میں کیا, میرا اللہ نے آسمان سے تو جنت سے نکال دیا, زمین بھی اتار دیا. قیامت دن کے میرت کے لیے توفیق توبہ نہیں. آپ روزانہ اللہ سے 5 نافرمانی کیا, 5 مرتبہ نافرمانی کیا, 5 نمازیں چھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام بتایا کہ امت مشکل ہے کہ 5 ٹائم بھی پڑھ. نبی علیہ السلام کیا بتایا, استحییت, اللہ سے میرا کے لیے بہت زیادہ حیا آئے گا بس ہے. اور اتنا سوال دیکھ کے شاید بتایا نا, نہ طمع بصاحب مال چنین کنی کہ صاحب مال السخاوت ممنوع کنی. زیادہ سوال بھی کس سے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہزارہ سوال کرو. اس دنیا کے اندر میں ایک مرتبہ کسی کے پاس جاؤ, دوسرے مرتبہ وہ آدمی بھی غصہ ہو جائے گا اور آپ کے لیے بھی شرم آئے گا. نبی علیہ السلام حیی ذات ہے نا, حیا والا ذات ہے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بعد میں جائے, بعد میں ایک ٹائم میں ہو جائے گا. اللہ کا دربار کے اندر کوئی کمی نہیں ہے نا. بتائے میرا کے لیے کیا آئے گا, اللہ سے شرم آئے گا کہ میں کیا گیا میرے پاس آئے گا. نہ, اللہ کی تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کچھ کمی نہیں ہے. نبی علیہ السلام بشر ہے, اس کا حیا آئے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا زیادہ کیا کرے گا, سوال کرے گا. بس ہے اتنا نا, 50 نماز سے 5 کیا, بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہو گیا. بتایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى. بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ ذکر کیا, لیکن ایک حدیث میں آپ لوگوں کے لیے تعجبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز دیکھے نا, یہ چیز نہیں, تعجبی چیز ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آیا, دوسری رات میں اس کا کمرہ پہ گیا, دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونا کرے گا. بتائیے ابو کیا رونا کرے گا, کیا ہو گیا؟ ابھی واقعہ ذکر کرے گا. فوجدنا باکیا فقلنا ماذا یبکیک یا رسول اللہ, قال رأیت النساء لیلۃ اسری بی الی السماء. کبھی میرا کہ اسرا ہو گیا نا, معراج گیا, خواتین امت میں دیکھے, خواتین امت میں ادھر دیکھے, جہنم کے اندر میں دیکھے, فی شدت عذاب, سخت ترین عذاب کے اندر میں خواتین دیکھے. فذکرت شانہن, وہ حال میرا کے لیے اب یاد آگے, میں رونا کیا میرا امت کا خواتین نے. وبکیت قلت یا رسول اللہ ما الذی رأیت, کیا چیز دیکھے, کون عذاب کے اندر دیکھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا رأیت امراتن, ایک خاتون میں دیکھے, ایک جماعت خاتون یہ عذاب کے ساتھ مبتلا ہے. کیا عذاب ہے؟ معلقۃ من شعرها ویغلی دماء رأسها, یہ بال سے اللہ جہنم کے اندر لٹکایا, اس کا وہ مغز ابلا ہو جائے گا, جوش کرے گا اس طرح. یہ میں دیکھے, ابھی عید کا بیان کرے گا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا تفصیل بھی کرے گا. یہ کیوں اس طرح ہے؟ وَرَأَيْتُ إِمْرَأَةً مُعَلَّقٌ بِالسَّدْيَاهَا قَدْ أُخْرِجَتْ يَدَّهَا مِنْ ظَهْرِهَا وَالْقَيْحُ يُصِيبُ فِي حَلْقِهَا. ایک خاتون میں دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے لٹکایا پاؤں سے, اس کا
اندر سے بدبو بھی آئے گا اور خون بھی آئے گا, نجاست بھی آئے گا منہ پہ. الٹا اللہ نے جہنم کے اندر لٹکایا. صدیا یعنی یہ کیا بلا چھاتی سے اللہ پاک نے لٹکایا. ورأيت امرأة معلقة من وراء ظهرها والزقوم يصيب في انفها. ایک خاتون میں دیکھا کہ اللہ نے لٹکایا جہنم کے اندر ہو زہر زقوم, وہ ناک کے اندر ملائک ڈالے گا, اس کے اندر ناک کے اندر ڈالے گا زہر. ورأيت امرأة معلقة قد شد رجلاها مع يديها. ایک خاتون میں دیکھا کہ آدھو پاؤں نے اللہ تبارک و تعالی ملائک کا امر کیا, بند کیا اور جہنم کے اندر ہے. حیات و عقارب, اس کے اوپر بیچو بھی مقرر ہے, سام بھی مقرر ہے جہنم کا, اکائے گا. ورأيت امرأة تأكل جسدها, ایک قسم خواتین میں دیکھا کہ اپنا جان کھائے گا, اپنا گوشت کھائے گا جہنم کے اندر میں. والنار توقد من تحتها, نیچے اس کا آگ ہے, آگ ہے. ورأيت امرأة يقطع جسدها بمقراض من النار, کچھ جماعت خاتون میں دیکھا کہ قینچی ہے, وہ اپنا چمڑا قینچی کرے گا, اپنا گوشت نہیں قینچی کرے گا. ورأيت امرأة مسودة الوجه وتأكل امعاءها, ایک خاتون میں دیکھا کہ کالا ہے, وہ اپنا انتون کھائے گا, وہ نجاست سے فول انتون وہ کھائے گا. ورأيت امرأة سماء عمياء خرساء في تابوت من النار, ایک خاتون میں دیکھا اندھا بھی ہے, گنگا بھی ہے, بیرا بھی ہے, ایک آگ کا صندوق ہے, اس کے اندر اللہ نے بند کیا. آگ کا صندوق ہے, تابوت ہے, اس کے اندر اللہ نے بند کیا. یخرج دماؤها من منخرها, اس کا مغز ناک سے باہر نکلے گا. وبدنها منتن, اور اس کا جسم بدبو ہے, برس بھی ہے, سفید ٹاکی بھی ہے, جسد بھی اس طرح بھی ہے. جزام بیماری بھی اس کے اوپر ہے, جہنم کے اندر میں جزام بیماری بھی ہے. ورأيت امرأة رأسها كرأس الخنزير وبدنها كبدن الحمار, ایک خاتون ایک جماعت خواتین میں دیکھے کہ ان کا سر خنزیر کا ہے, جسم گدھا کا ہے, جسم گدھا کا ہے. ہزارہا نوع عذاب ان کے اوپر ہے. ورأيت امرأة على صورة الكلب تدخل العقار والحياة من قبولها او من فيها وتخرج من دبرها, ایک خاتون میں دیکھے اس طرح عذاب ہے, اس کا شکل اس کا کتا کا ہے, بیچو اندر جائے گا نیچے سے نکلے گا, نیچے سے آئے گا اوپر سے نکلے گا. والملائکۃ یضربون علی رأسها, ملائکہ مارے گا. فقال علیہ الصلوۃ والسلام یا فاطمہ, ابھی بیان, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرو یہ کیا ہے, میں وسواسی ہو گیا, یہ کیا عمل کیا کہ اتنا عذاب ہے. بتایا مل معلقۃ بشعرها فکانت لا تکتم شعرها من الرجال, وہ لٹکایا اللہ نے بال سے, وہ اپنا بال نے نہ چھپایا. شارون کے اندر دیکھو ننگا سر, موٹر سائیکل کے اوپر سوار ہے, لپٹا نہیں ہے, ننگا. یہ قیامت کا دن اللہ کیا کرے گا, وہ لٹکائے گا بال سے. فقہ کا مسئلہ یہ ہے نا, اگر خاتون نے کنگھی نہ کیا, بال نکلے, وہ بھی دفن کرے گا, اس کے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. اگر خاتون فوت ہو گیا, قبر کے اندر مٹی ہو گیا, لیکن اس کا بال ہے ادھر نہ پڑا ہے, اس کے لیے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. ہڈی کے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. خاتون کا ہڈی ختم ہو گیا, گوشت ختم ہو گیا, لیکن ہڈی پڑا ہے, اس کے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. بال بھی اس کا مستور ہے, چھوٹا حصہ بال اگر معلوم ہو گیا, نماز بھی صحیح نہیں ہے اس کا. یا اس طرح کپڑا پہنے کہ اس سے باہر بال معلوم ہو جائے گا, نماز اس کا قبول نہیں ہے. ستر عورت نماز کے اندر لازم ہے نا, ستر عورت, یہ عورت ہے, اگر ننگا ہے نماز اس کا صحیح نہیں ہے. وَأَمَّا الْمُعَلَّقُ بِلِسَانِهَا فَكَانَتْ تُؤْذِي زَوْجَهَا, ایک خاتون میں دیکھا ہے کہ زبان سے لٹکایا اللہ, یہ کیا ہے, بتائیے. ہر وقت شوہر کے ساتھ میں لڑائی کرے گا, ہر وقت شوہر کے ساتھ میں ناشکری کرے گا, لڑائی کرے گا.
قال علیہ الصلوۃ والسلام ما من امرأة توزی زوجها بلسانها الا جعل اللہ لسانه یوم القیامت 70 ذراعا. کوئی خاتون اب شوہر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تکلیف پہنچایا، 70 میٹر اس کا قیامت کے جہنم کے اندر اس کا لمبا ہے، زبان لمبا ہے، اس کے اوپر لوگ چلتے آگے پیچھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. وہ دوسری حدیث ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایما امرأة عذبت زوجها بلسان فهي في لعنة اللہ. کوئی خاتون نے اپنا شوہر کے ساتھ لڑائی کیا، اللہ کا عذاب اس کے اوپر ہے، لعنت اس کا اللہ تبارک و تعالی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے مان امرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيرا الا احبط الله عمله 70 سنة. یہ خاتون کا عادت ہے نا، میں آپ شوہر سے کوئی خیر نہ دیکھے، ہمیشہ بس بتائے گا نا شکر ہے نا، کبھی آپ سے میرے کے لیے کوئی خیر نہ ملے، 70 سال کا عبادت تو ضائع ہو جائے گا. 70 سال کا عبادت اگر کہ روزہ بھی رکھے. وَعَمَلْ مُعَلَّقُ بِالصَّدْيَاهَا، وہ چھاتی سے اللہ نے لٹکایا، یہ دوسرے بچوں کے لیے دودھ دیا بغیر اجازت شوہر. کوئی چھوٹا بچہ دیکھے اس کے لیے دودھ دیا بغیر شوہر کا اجازت. اس کا کوئی خاتون نے کوئی لڑکا لڑکی کے لیے دودھ دیتے ہے، شوہر سے اجازت ضرورت ہے. بغیر اجازت شوہر اگر دیا اس کا یہ ہے کہ جہنم کے اندر اللہ صدیے سے یہ چھاتی سے لٹکائے گا. اور نبی علیہ السلام بتائے وَعَمَلْ مُعَلَّقَةُ بِرِجْلَيْهَا، انہیں کبھی پاؤں کی وہ خاتون نے پاؤں سے لٹکایا اللہ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وہ گھر سے نکلے گا، شوہر سے اجازت بھی نہ لیا وہ بس. اور حدیث شریف میں کوئی خاتون بغیر اجازت شوہر نکلے گا کب تک گھر پہ آئے گا، اللہ کا لعنت اس کے اوپر ہے، اللہ کا لعنت اس کے. وَأَمَّا الَّتِي تَأْكُلُ جَسَدَهَا فَكَانَتْ تُزَيِّنُ لِلرِّجَالِ، وہ خاتون نے اللہ لٹکایا کیا پاؤں سے، یا وہی خاتون نے الَّتِي تَأْكُلُ جَسَدَهَا اپنا گوشت کھائے گا. یہ وہ خاتون آج کل میں خواتین بازار کے لیے جائے گا نا، شہر کے لیے خوب میک اپ کرے گا. یہی خاتون ہے کہ اپنا بازار کے لیے یا شادی کے لیے جا رہے اور اپنا میک اپ کیا کہ تاکہ لوگ میرا دیکھے گا کہ بہت خوشرو خاتون ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی عذاب کے اوپر مبتلا کیا، اپنا جان کھائے گا، گوشت اپنا کھائے گا. وہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے تشہر نفسها وَأَمَّا الَّتِي شَدَّ رِجْلَاهُ مَعَ ثَدْيَاهَا مَعَ يَدَيْهَا، وہ کیا اللہ پاک نے پاؤں ہاتھ اس کا بند کیا، وہ کیا ہے الَّتِي فَكَانَتْ تَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَلَمْ تُصَلِّ. خوب ٹک ٹاک ہے، بیمار نہیں، لیکن نہ ان کا نماز ہے نہ اس کا روزہ ہے. جہنم کے اندر میں یہ لوگ میں وَأَمَّا الَّتِي رَأْسُهَا رَأْسُ الْخِنزِيرِ، اس کا سر خنزیر کا ہے، فَكَانَتْ نَمَّامَةٌ وَكَذَّابَةٌ، وہی خاتون ہے کہ اس کا بات اس کے لے کرو، اس کا بات دونوں لڑائی پہ ڈالو، بائی کے ساتھ لڑائی پہ ڈالو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خنزیر بنایا، جہنم کے اندر بھی خنزیر بنایا. وَأَمَّا الَّتِي عَلَى صُورَةِ الْكَلْبِ وہ فَتَّانَةٌ تَبْغِضُ زَوْجَهَا، وہی خاتون نے اللہ نے کتا بنایا اس کے، وہ ہر وقت کتا کا کیا کام ہے، لڑائی ہے نا، یہ ہر وقت شوہر کے ساتھ لڑائی کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے کیا کیا، کتا بنایا جہنم کے اندر. سمعت رسول اللہ یقول ایما امرأة قالت لزوجها علیک لعنت اللہ وہی ظالمت لعن اللہ تعالی وفی 7 سماوات، کوئی خاتون نے اپنے شوہر کے لیے بتایا آپ کے اوپر اللہ کا لعنت ہو گیا. کتنا اللہ کا مخلوق ہے، ملائکہ ہے یا انس و جن ہے، وہ سب اس کے اوپر لعنت بھیجوائے گا. ایک جز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا بیان کیا، وہ جنت پہ داخل ہو گئے، وہ جہنم نے اور دیکھے، وہ اسپیل آسمان کے اندر کیا چیز ہے، لمبا واقعہ ہے معراج کا نا. لیکن یہ عبرت کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے ذکر کیا کہ خواتین کا نبی علیہ السلام بتایا کم عقل بھی ہے، دین بھی ان کا ناقص ہے، عقل بھی ناقص ہے.
اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت پہ داخل ہو گئے. بتائیں میرے امت کا بہت خواتین ہیں، وہ ایک بھی جنت پہ نہیں ہے، جنت کے اندر کوئی خاتون نہیں. جبریل امین نے بتایا وہ باہر سونا کا حساب کے اندر بند ہے، زکوٰۃ نہ دیتے. وہ عبد الرحمن ابن عوف بڑا جلیل القدر صحابی ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ کدھر ہے؟ بتائے وہ بھی باہر دنیا کے حساب کے اندر بند ہے نا. اس طرح نبی علیہ السلام نے جنت پہ داخل ہو گئے، جہنم نے دیکھے، عرش عظیم الشان نے دیکھے، سدرۃ المنتہا نے دیکھے، معراج. اور یہ بہترین رات ہے، ہم آپ کے لیے ایک فخر ہے کہ ہم کا نبی آج رات، آنے والے رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں ملاقات ہو گئے. ہاں، یہود نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کے لیے چلنا ہو، یہ نمائش کرے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آج آسمان پہ پہنچے. ان کا عقیدہ بھی نہیں ہے کہ آسمان کے لیے پیدائش کا یا اتنا اعزاز دیے کہ خدا بنایا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام عرش عظیم شان پہ نہ بلایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم شان پہ بلایا. ہم الوہیت یا خدائی کا نسبت نہ کرے گا اس کے لیے کہ اس طرح نبی علیہ السلام بتائے میرا اتنا صفات نہ کرو. کس طرح یہود نصارہ اپنا نبی کا صفت کرے گا، اللہ کے ساتھ برابر کرے گا. اس کے لیے اللہ نے بتایا اسرا بعبدہ، اپنا بندہ خدا نہ ہے، تاکہ ہم آپ کے لیے تعلیم ہو گئے کہ یہود نصارہ کا پابندی نہ کرو. یہ نبی ہے، عبد ہے، خدا نہ ہے، نہ ثالث ثلاثہ ہے، نہ ابن اللہ ہے، نہ اللہ کا بھائی ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے. آنے والے رات مبارک سے والے رحمہ میں ہوش پہ آیا. زمانہ پہلے سے 3 رات مبارک سے ہم نے بلا ناغہ کیا، شب معراج نے ذکر کیا، محفل کیا. 15 شعبان نے مبارک سے والے رحمہ ہمیشہ کے لیے محفل ذکر کیا. 27 رمضان المبارک یہ معمول مبارک سے ہے. سب سالکین کے لیے اطلاع بھی ہے، سب سالکین نے آنے والے رات انشاءاللہ آئیو ادھر میں محفل ذکر ہو جائے گا، تلاوت قرآن، نعت خوانی اور تقاریر ہو جائے گا. سب کے لیے اعلان ہے آنے کا، تاکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے اوپر خوشی بھی کرے گا، مبارک صاحب کا سنت بھی ادا ہو جائے گا. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا، اعطنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم الحق قلوبنا بنور معرفتک. اللہم اہدنا بالہدا ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا غفور يا رحيم. فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا وسیلہ ہم کے لیے بخشش کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ ملاقات ہو گیا، اللہ اس کے وسیلہ پہ ہم کے لیے بخشش کرو. نبی علیہ السلام کے لیے کچھ اللہ تبارک و تعالی تمغہ دیا، ایک یہ دیا کہ میں آپ کا سب امت کے لیے مغفرت کرے گا. وہ حشر کا وہ معراج کا رات نے کچھ تمغہ دیے، ایک تمغہ ہی دیا، خوشخبری دیا، یا محمد آپ ناراض نہ ہو جاؤ، میں آپ کا سب امت کے لیے بخشش کرے گا. ایک اس کا ولی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا محفل پہ ایک آدمی حاضر ہو گئے، گناہگار فاسق فاجر ہے، کسی نے خواب کے دیکھے جنت کے اندر ہے. بھائی کی طرح جنت داخل ہو گیا. بتائے بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے دعا کی اللہم اغفر لنا، وہ مغفرت کے اندر میں بھی شامل ہو گیا. نبی علیہ السلام اللہ کا سامنے ہم کا مغفرت طلب کیا. اللہ نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو امت جنت پہ داخل کرے گا، اللہ ان کے اندر ہم بھی داخل کرے گا. صلی اللہ تبارک و تعالی.